السلام علیکم ناظرین، مفتی عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب سے آج ہم پوچھیں گے کیا جادو سے جائز کام کروائے جا سکتے ہیں؟ احمدہ و صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترمہ ویس بھائی، جادو یہ ہم پہلے سے کہتے چلے آ رہے ہیں اور قرآن مجید کی نص بھی موجود ہے کہ یہ کفر ہے۔ ہاں جی، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 160 ہے کہ جادو یہ ہے ہی کفر ہے، اور کفر کے ساتھ جائز کام یہ ناممکن سی بات ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اب چونکہ جادو ہوا ہے، اب جادو کا توڑ جادو ہی کے ذریعے کیا جائے گا۔ یہ ان کی خام خیالی ہے، غلط فہمی ہے، شیطانی وسوسات ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بلکہ قرآن مجید کی نص موجود ہے، قرآن مجید کے اندر وہ دلائل موجود ہیں، احادیث کے اندر موجود ہیں کہ جادو کا توڑ قرآن مجید اللہ رب العالمین کی کلام ہے، اور یہ بڑی بڑی بیماریوں کے اندر یعنی کہ قرآن مجید جو نا اس میں شفا دیتا ہے اللہ کے حکم کے ساتھ۔ تو اب جادو کے ذریعے کوئی آدمی کہتا ہے جی میں تو جائز کام کروا رہا ہوں، نہیں، حرام ہے۔ دیکھیں وہ بات یہ تو نہیں ہے، لیکن حدیث دوسری ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم شراب کو اتتخذ خلن، کیا ہم اس کو سرکہ بنا لیں؟ آپ نے فرمایا کہ لا، بالکل نہیں۔ اچھا، پھر ایک صحابی نے پوچھا کہ کیا ہم شراب کو بطور دوائی استعمال کر لیں؟ آپ نے کہا جو خود بیماری ہے تم اس کے ساتھ شفا کی کیسے توقع رکھتے ہو؟ اب جادو بذات خود کفر ہے، یہ کرنے والا آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور جو آدمی خود اسلام سے خارج ہو گیا، جو عمل خود اسلام سے خارج ہے، اسلام کے انگیسٹ ہے، اس کی مخالفت میں ہے، تو اس کے ساتھ جائز کام کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے جادو کے ذریعے کوئی جائز کام اگر کہتا ہے میں جائز کام کرتا ہوں تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ جادو کے ذریعے جائز کام پہلی بات تو ہوتا ہی نہیں ہے، اور جو کہتا ہے کہ جادو کے ذریعے جائز کام کروا رہا ہوں وہ جھوٹ بولتا ہے، چونکہ یہ جادو کفر ہے، شرک ہے۔ تو بہر کیف جادو کے ذریعے کوئی بھی جائز ناجائز کام یہ مطلق طور پہ منع اور حرام ہے، اس کے ساتھ یہ کام نہیں کروائے جا سکتے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو شخص کسی ایسے جادوگر، کاہن، نجومی کے پاس آتا ہے اور پھر اس سے اپنا کام کرواتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ یہ میرا کام کر کے مجھے دے گا، مجھے اس پہ امید ہے، اس پہ مجھے یقین ہے، تو آپ نے فرمایا کہ فقد کفر بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اس چیز کے ساتھ تحقیق کفر کیا جو اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا، یعنی اس نے اسلام کا انکار کر دیا، وہ بندہ مسلمان ہی نہیں رہتا۔ پہلی یعنی کہ مختصر سی بات یہ کہ جادوگر کے پاس آنا، اس سے کام کا کہنا ہی کفر ہے، تو اس سے کام کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے ان سے بچنا چاہیے، جادوگروں سے دور رہنا چاہیے۔ یہ ہمارے ایمان اور ہماری جو دولت ہے ان دونوں کے لٹیرے ہیں، اور ہمیں اسلام سے یہ دور نکالتے ہیں۔ اللہ ان سے محفوظ رکھے۔ جی ناظرین، اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم